وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ کہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اگر اجازت ہو تو دو تین شعر میں سرکار حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ قصیدہ ہے مجاہد کا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ قصیدہ جو دل میں نور بھر دے وہ، جو دل میں نور بھر دے وہ عقیدہ ہے مجاہد کا۔ جو دل میں نور بھر دے وہ اکیلا نجدیوں سے جو اکیلا نجدیوں سے جو لڑے اور جیت کر آئے۔ زمانہ جانتا ہے وہ، زمانہ جانتا ہے وہ، کلیجہ ہے مجاہد کا۔ زمانہ جانتا ہے وہ، مصیبت لاکھ آ جائے اسے ہنس ہنس کے سہ لینا۔ مصیبت لاکھ آ جائے اسے ہنس ہنس کے سہ لینا۔ مصیبت لاکھ آ جائے اسے ہنس ہنس کے سہ لینا۔ نہ مسلک سے کبھی ہٹنا، نہ مسلک سے کبھی ہٹنا، یہ کہنا ہے مجاہد کا۔ نہ مسلک سے کبھی ہٹنا، یہ کہنا ہے مجاہد کا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قصیدہ ہے مجاہد کا۔ اور یہ دعاؤں کے ساتھ یہ آخری شعر، نہ ہو جب تک کہ پورا ریل گاڑی بڑھ نہیں سکتی، نہ ہو جب تک کہ پورا ریل گاڑی بڑھ نہیں سکتی، نہ ہو جب تک کہ پورا ریل گاڑی بڑھ
قسم سے کس قدر مقبول، قسم سے کس قدر مقبول سجدہ ہے مجاہد کا، قسم سے کس قدر مقبول سجدہ ہے مجاہد کا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ قصیدہ ہے مجاہد کا، جو دل میں نور بھر دے وہ عقیدہ ہے مجاہد کا۔ پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے اس جلسے کی صدارت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب اللہ حبیبی فرما رہے ہیں، اور ہمارے معزز علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے ہیں تاکہ سرکار حضور مجاہد ملت کی ذات بابرکات کیا ہے، سرکار مجاہد ملت کسے کہا جاتا ہے، آپ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جنہوں نے عقیدے کے معاملے میں آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، جنہیں مجاہد ملت کہا جاتا ہے۔ مجاہد ملت آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جہاد بالنفس بھی کیے ہیں اور جہاد باللسان بھی کیے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ وہ دھام نگر جو صرف دھام نگر تھا، لیکن سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کی جب اس سرزمین میں ولادت ہو گئی تو وہ دھام نگر شریف بن گئی۔ سرکار مجاہد ملت کا احسان ہے، اور ہم لوگ آج جلسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اسی نیت سے بیٹھے ہیں تاکہ سرکار حضور مجاہد ملت کا فیضان۔ آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے موقع سے کس طریقے سے بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عکاس دھام نگر شریف یہ پیر خانہ کی سرزمین بن گئی ہے۔ کس طریقے سے بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی تھی، کس طریقے سے علماء کرام کا جمگھٹا اس طرح سے بھیڑ بھاڑ لگی تھی کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ کیا وہی پیر خانہ کی سرزمین ہے۔ عزیزان گرامی، میں آئیے اس آیت کریمہ پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں جس آیت کریمہ کو میں نے اپنے تقریر کا موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، اے محبوب آپ مثال فرمانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی انتقال کر جائیں گے، یہ لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی یہ آیت کریمہ جس آیت کریمہ کے اندر دو بار موت کا ذکر آیا ہے، ایک انک میت و انہم میتون، نبی کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو پھر ایک میت کا الگ تذکرہ ہوا ہے، اس کے بعد جب دوسرے تمام لوگوں کی بات آئی ہے وہاں پہ میت کا الگ تذکرہ آیا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے وصال کا ذکر فرما رہا ہے، اپنے نبی کے انتقال کا ذکر فرما رہا ہے کہ میرے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جس کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان آپ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آتی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔
عزیزان گرامی، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے آپ نے اس شعر میں حضرت انبیاء کرام کے موت کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ کے وصال کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کا وصال ہوتا ہے، تمام لوگوں کا انتقال ہو جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے تو پھر ایک ہی آیت کے اندر موت کے دو تذکرے فرمایا ہے، موت کے دو بیانات اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا انکا میتم، اے نبی آپ وصال فرمانے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام لوگ بھی وصال کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم اور آپ جو دنیا میں تشریف لائے، جو دنیا میں آئے ہیں، ان تمام لوگوں کو دنیا سے چلے جانا ہے عزیزان گرامی، یعنی کہ انبیاء کرام کو بھی موت آئے گی، یعنی جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا بنایا ہے وہ قانون تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، انبیاء کرام پر بھی نافذ ہوگا، تمام دنیا کے رہنے والوں پر نافذ ہوگا عزیزان گرامی۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے، میں نے عالم تصور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مالکہ پروردگارہ، دنیا میں تمام لوگوں کو تو نے بھیجا، تمام مخلوق کو تو نے پیدا فرمایا ہے، مالکہ پروردگارہ کیا ہوتا کہ تمام لوگوں کو تو موت دے دیتا، تمام لوگ انتقال کر جاتے، لیکن اگر میرے نبی کو آپ دنیا میں باقی رکھتا، مالکہ پروردگارہ اگر تو دنیا میں میرے نبی کو باقی رکھتا، میرے نبی کا وصال نہ ہوتا، میرے نبی کا انتقال نہ ہوتا، اے مالکہ پروردگارہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر تو چاہتا کہ اپنے نبی کو موت نہ دے، اپنے نبی کا وصال نہ کرے، اگر تو چاہتا تو تیرے لیے کوئی بعید نہیں تھی، اگر تو چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا مالکہ پروردگارہ، اگر تو چاہتا تو ایسا کرتا، یعنی دنیا کے تمام لوگ انتقال ہو جاتے، لیکن میرے نبی کا وصال نہ ہوتا، میرے نبی کا انتقال نہ ہوتا، اگر تو چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا مالکہ پروردگارہ۔ تو اس وقت یہ آواز آئی کہ اے سوال کرنے والے، تم سوال کر رہے ہو، سنو میں تمہیں عقیدہ توحید دیتا ہوں، میں تمہیں عقیدہ توحید دیتا ہوں کہ سنو کہ کوئی بھی رب کا حبیب تو ہو سکتا ہے، کوئی رب کا قریب تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی رب کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی رب کا شریک نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی۔ اب ذرا یہاں پر آپ ذہن کو آپ ذرا سوچیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی وصال عطا فرمایا، یعنی جو موت کا قانون ہے اپنے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، صرف اسی لیے تاکہ پوری دنیا میرے نبی کو میرا شریک نہ کہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ جس طریقے سے اللہ کو موت نہیں آئی ہے اسی طریقے سے نبی کو بھی موت نہیں ہے، لہٰذا نبی اللہ کے برابر ہو گئے، لہٰذا نبی اللہ کے برابر ہو گئے، لہٰذا نبی اللہ کے شریک ہو گئے۔ تو اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ آخر وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت کے قانون کو اللہ نے اپنے نبی پر نافذ فرمایا ہے عزیزان گرامی۔ جب اللہ نے اپنے محبوب پر موت کے قانون کو نافذ فرما دیا ہے تو اب کوئی سوال کرنے والا اور کوئی پوچھنے والا اگر کوئی یہ سوال کر رہا ہو، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جب تم سنیو، جب تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی پر موت آئی ہے، جب تم یہ کہتے ہو میرے نبی کا وصال ہو گیا ہے، تو پھر تم اپنے نبی کو مردہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ معاذ اللہ تم اپنے نبی کو مردہ کیوں تصور نہیں کرتے ہو؟ عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے کہ جب کوئی سوال کرنے والا